پڑے گی. یہ فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ الْقُبُورِ، اور فرمایا کہ اے لوگو اپنے آپ کو مردہ سمجھو کہ ہم قبر والے ہیں، سمجھو کہ میں قبر میں ہوں. عُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والے شمار کرو. یوں سمجھو کہ میں قبر کے اندر پڑا ہوں، میرے سامنے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، منکر نکیر ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں من ربک، کہ رب کون ہے، تیرا پالنہار کون ہے، تمہارا جو مذہب کیا ہے، اور تم جو ہے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو. سمجھو کہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں. اپنے آپ کو سمجھو، یقیناً سمجھنا چاہیے. یقیناً چونکہ ہماری موت کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کب مریں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ شام سویا ہے، صبح جو اٹھا اس کی لاش ملی ہے. ہم نے دیکھا ہے گھر سے باہر نکلتا ہے وہی تمناؤں سے نکلتا ہے، اور تھوڑی وقت خبر ملتی ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اللہ کا پیارا ہو گیا ہے. دیکھ رہے ہیں یہ آپ آئے دیکھ رہے ہیں، یہ حادثات ہوتے رہتے، موت مرتی ہوئی آتے ہیں. عُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو. سمجھو کہ ہم قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے منکر نکیر ہیں، ہمارے سامنے دو راہیں وہاں ہیں. اس لیے نہیں ہے ایک راہ، ایک کھڑکی جنت کی ہے، دوسری کھڑکی جہنم کی ہے. قبر جو ہے جنت کا باغ بھی ہے، اور قبر جو ہے جہنم کا گڑھا بھی ہے. ہم کس میں جائیں گے؟ تیاری کرو. صحابہ کرام کو پڑھیں گے. صحابہ کرام جب ان کے پاس کوئی جاتا تھا تو وہ رونے لگتے تھے. پوچھتے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کیا کروں میں، میرے سامنے قیامت کی منزل ہے، میرے سامنے قبر کی منزل ہے، میرے سامنے موت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی تین منزل ہے. میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوگا، میرے ساتھ وہاں کیا سلوک کیا جائے گا. قبر کے اندر میں جاؤں گا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، وہاں کیا سلوک ہوگا. قیامت کے دن ہوگا میں کیا سلوک ہوگا. صحابہ کو پریشان ہوا کرتے تھے، ان کا ایمان نہ تھا. حالانکہ صحابہ کرام جو 24 گھنٹے اللہ کی بات کرنے والے تھے، دن میں جہاد کرتے تھے اللہ کے راستے میں، رات میں پوری رات قیام کرتے تھے اور توحید پڑھا کرتے تھے، پھر بھی ان کا ایمان نہ تھا، پریشان رہا کرتے تھے. ہم اور آپ کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کتنے غافل ہیں، کتنے بے خبر ہیں. رمضان گیا نماز گئی، رمضان گیا سڑکوں خراب گیا، رمضان گیا تلاوت گئی، رمضان گیا اذکار گیا. کیا معاملہ ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ رمضان یہ دن ایک مہینے کا نام نہیں ہے. دین یہ نہیں ہے کہ ایک مہینے بعد کر لی جائے اور سال کے جو ہے 11 مہینے آدمی عیاشی کرے، ایسا کرتا رہے، بالکل اللہ کو بھول جائے. یہ کیسا دین ہے؟ دین نام ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں بالغ ہونے کے بعد سے موت تک عمل کرنے کا نام دین ہے. اگر یہ ایسا ہے تو آپ ایمان والے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو بہت برا معاملہ ہے. صحابہ کرام کا بہت برا معاملہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام اعظم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ میرے قبر کی منزل کو آسان کر دینا، دعا کرتے تھے. حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، امام اعظم ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں، اس کے باوجود ان کا یہ معاملہ تھا. ہمارا اور باپ کا معاملہ کیا ہے؟ بس سوچتے ہیں کہ غور کرنے کی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی یاد آئی، ان کی ماں کی یاد آئی. کہا کہ میں تو اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ رسول ہوں، امید ہے کہ میرا اچھا سلوک کیا جائے گا. میری ماں جس کا انتقال، جس کی موت کفر میں ہوئی ہے، اس وقت میں نبی نہیں بنایا گیا تھا. جب 6 سال کا تب امام بن گئی تھی. میرا ماں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اب اے اللہ تعالیٰ میری ماں کے ساتھ اچھا مسلوک کرنا. دعا کرتے ہیں. ہر باپ، ہر اولاد چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ کو جنت ملے، میرے باپ کو سکون ملے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک شفیق انسان تھے، رحیم انسان تھے. آپ جیسا رحیم انسان دنیا میں پیدا ہوا نہ ہوگا. آپ کو اپنے ماں کی محبت ہوئی، دل جاگتی ہے. کہتے اے اللہ تعالیٰ میری ماں کو معاف کر دے، تو مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کے لیے دعائیں مغفرت کروں. اللہ سے اجازت مانگتے ہیں. اے اللہ مجھے اجازت دے کہ اپنی ماں کے لیے دعائیں مغفرت کروں. اللہ نے اجازت نہیں دی. کہا نہیں، آپ کی اجازت نہیں ملے گی کیونکہ آپ کی ماں کی موت کفر پہ ہوئی ہے. اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں، میں آپ کی قبر کے پاس جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جاتے ہیں. کئی صحابہ کرام ہیں، ابو ہریرہ بھی ساتھ ہیں، اللہ عنہ ساتھ ہیں، وہاں جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے رو پڑتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں. صحابہ کرام روتے ہیں، کبھی کیا بن جاتی ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے استعانت ربی کہ اللہ استغفر لہ، میں رب سے ہدایت مانگی، اللہ
اللہ تعالیٰ میری ماں کو معاف کر دے، میں اجازت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی. پھر میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں. اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ آئے میرے ساتھیو کہا فزوروہا فإن ذکر الموت، اے میرے ساتھیو قبر کی قبرستان جایا کرو کیونکہ اسے موت آ جاتی ہے. قبرستان جاؤ گے جب قبروں کو دیکھو گے، ٹوٹی پھوٹی قبر دیکھو گے، کسی کے پاؤں باہر نکلے ہوں گے، کسی کے کپڑے باہر نکلے ہوں گے، کسی کی ہڈی پڑی ہوگی، کوئی قبر دھسی ہوئی ہوگی، تو دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آئے گا، تمہیں اللہ یاد آئے گا، تمہیں نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، نیک عمل کا شوق پیدا ہوگا. قبرستان جایا کرو. اس لیے ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ اے اکثر ذکر حاضر اللذات یعنی الموت، کہ اے لوگوں لذت کو توڑنے والے، لذت کو ختم کرنے والے، انسانی خواہشات کو مارنے والی چیز یعنی موت کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے افضل انسان کون ہے؟ اور ہمارا تھا جس کا اخلاق سے عمدہ ہو، جس کا اخلاق سے اولا اچھا اخلاق ہو، سب سے اچھا انسان ہے، افضل انسان ہے. پھر پوچھا گیا سب سے عقل مند کون ہے؟ من اکثر الناس، من اکثر الناس، پوچھا گیا آپ سے سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ کہیں گے، ہم کہیں گے عقل مند وہ ہے جو بہت کمانے زمانے کو ماہر ہے، وہ اچھا پڑھنے والا ہے، بہت اچھا کماتا ہے، بلی بناتا ہے، کار بناتا. ہم نہیں کہیں گے. نبی سے پوچھا گیا حضور بتائیے من اکثر الناس، تو سب سے عقل مند کون ہے، سب سے سیرت کون ہے، سب سے ہوش مند کون ہے؟ آپ نے بات تھا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ موت یاد کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ موت یاد کرتا ہے، سب سے عقل مند انسان ہے. ہم دیکھیں ہم واقعی عقل مند ہیں کہ ہم موت یاد کرتے ہیں، اگر موت یاد کرنے والے ہیں واقعی ہم عقل مند انسان ہیں. اگر موت سے مغافل ہے، موت سے بے خبر ہے، موت کو یاد نہیں کرتے، اب آپ پھر جو ہے عمل نہیں کرتے ہیں، ہم واقعی بے وقوف انسان ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو یاد کرنے والا ہے، سب سے زیادہ موت یاد کرنے والا ہے. کہنے مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی ایک سیما ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. آج میں کل مرے، اب موت وقت متعین ہے، نہ ایک منٹ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، سب کو آنا ہے. یہ بھی حقیقت ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہماری موت کب آئے گی. ہم چاہیے کہ ہم اختیار کرتی رہیں تاکہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم ایمان پر ہو، ہم مومن ہو. اور آج کے مومن وہی بات کرتا ہے، مومن وہی بات کرتا ہے کہ نماز کا پابند ہو. نماز تو ہے ایمان ہے، نماز پڑھنا ایمان ہے، روزہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے، اور تلاوت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اس طرح سے کہ یہ جو بھی 5 ارکان اس کے ہیں سب ایمان کا حصہ ہے، صحیح ایمان ہے. یہ جو کیا آدمی نماز پڑھتا ہے تو آدمی ایمان پڑھ جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں ایمان نکل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، جو چوری کرنے میں چوری کرتا ہے اس میں اس دل سے ایمان نکل جاتا ہے. جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے. جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے اس میں اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ جو ہے توبہ کرتا ہے، جو چھوڑ دیتا ہے، پھر ایمان واپس آتا ہے. تو ہماری موت اگر اس حال میں آئے کہ ہم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو ہمارے لیے کامیابی کامرانی ہے، دنیا کے اندر بھی مرنے کے بعد بھی ہو. دنیا کے اندر منگلے ہو یا نہ ہو لیکن وہاں کی بات کامیابی ہے. حدیث پڑھ رہا تھا اور فرماتے ہیں جس کو 60 سال کی عمر مل گئی، جس آدمی نے 60 سال کی عمر پالی، کہا ایسا آدمی معصوم نہیں ہے. وہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے عمر نہیں دیا تم نے، وہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کو کہ میں تجھے عمر کم دی ہے. کیسے بات کرتا؟ جس کو 60 سال کی عمر مل گئی وہ اس کے بعد کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہوگا اللہ کے پاس تو ہے. جس کو کم عمر ملی ہے اس کو بہانہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے موقع ملا، مجھے عبادت کا موقع نہیں ملا، میں 40 سال اور پایا 20 سال پایا عبادت نہیں کر سکا، اس کے بعد عذر ہے، اس کا بہانہ ہے. جس کو 40 سال جس کی عمر 60 سال میں مل گئی ہے، 60 سال جو پار کر گیا پا گیا ہے اس میں کوئی عذر نہیں ہے. ہمیں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ تمام لوگوں سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ موت ایک ایسا جام ہے جس کو سب کو پینا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا ہے. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم ایمان پر قائم ہوں، ہمارے دل میں ایمان ہو، ہم اسلام پر عمل پیرا ہوں، ہم نماز پڑھنے والے ہوں، روزے رکھنے والے ہوں، کیونکہ یہ سب جو ہے نماز روزے کیا ہے؟ اسلام کی پہچان ہے.
علامت ہے